انڈین ایئرلائنس کی فلائٹ IC-814 ایک انڈین ایئر بس A300 تھا جو کہ کاٹمانڈو سے دلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے ان روٹ تھی۔ 24 دسمبر 1999 کو جب اسے ہائی جیک کر لیا گیا اور اس انڈین ایئر بس کو پاکستان میں لینڈ کر لیا گیا۔ شارق وائس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ اس فلائٹ کا پائلٹ 37 سالہ کیپٹن دیو شرن اور فرسٹ آفیسر راجندر کمار اور اس کے ساتھ 58 سالہ فلائٹ انجینئر انل کمار بھی موجود تھے۔ اس فلائٹ میں ٹوٹل 176 پیسنجرز موجود تھے۔ ہائی جیکرز کو ملا کر 15 کریو بھی موجود تھے۔ یہ فلائٹ تقریباً 4 بجے کاٹمانڈو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھرتی ہے۔ ابھی جہاز کو اڑے ہوئے صرف 40 منٹ ہی گزر گئے تھے کہ خبر آئی انڈین ایئر لائن کی فلائٹ IC-814 ہائی جیک ہو چکی ہے۔ فلائٹ IC-814 کو 5 نقابپوشوں نے ہائی جیک کر لیا تھا جس کے نام ابراہیم اختر، شاہد اختر سید، سنی احمد قاضی، ظہور مستری اور شاکر تھے۔ ان کے ہائی جیک کرنے کا مقصد ان کے 3 ساتھیوں کو رہا کرنا تھا جسے انڈیا نے گرفتار کیا تھا، جس میں سید عمر شیخ، مسعود اصغر اور مشتاق احمد زرگر۔ ان تینوں کو مختلف الزامات میں گرفتار کیا تھا، جیسے کہ 2001 میں انڈین پارلیمنٹ پر حملہ، 2002 میں ڈینیل پیرل کی کڈنیپنگ اور قتل، 2008 میں ممبئی میں بم بلاسٹ، 2016 کا پٹھان کوٹ حملہ اور 2019 کا پلوامہ حملہ۔ اس جہاز کو ہائی جیکروں نے 4 جگہوں پر اتارا جس میں انڈین کا امرتسر ایئرپورٹ اور پاکستان میں لاہور ایئرپورٹ، دبئی اور افغانستان کا قندھار ایئرپورٹ شامل ہے۔ جب یہ فلائٹ دلی سے 4 بجے روانہ ہوئی تو 40 منٹ کے بعد اسے ہائی جیک کر لیا، لیکن اس ہائی جیک کی خبر انڈین کے پرائم منسٹر تک نہیں پہنچائی گئی۔ اسے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے بعد ہی پتہ چلا، وہ بھی نیوز کے ذریعے۔ ہائی جیکرز نے کیپٹن کو کہا کہ اس جہاز کو لاہور لینڈ کرو، لیکن ان کے پاس اتنا فیول نہیں تھا، تو کیپٹن نے کہا کہ ہمیں ری فیولنگ کے لیے کہیں نزدیک اترنا پڑے گا۔ تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد ہائی جیکرز مان گئے اور جہاز کو انڈیا کے امرتسر ایئرپورٹ پر ری فیولنگ کے لیے 6:44 پر لینڈ کر لیا گیا اور وہاں کے مقامی اتھارٹیز نے ان کے ساتھ رابطہ کیا۔ پنجاب گورنمنٹ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل سربجیت سنگھ نے بعد میں کہا کہ انہیں ہائی جیکنگ کی اطلاع ٹی وی پر ملی، اسے کسی آفیشل نے نہیں بتایا۔ جہاز امرتسر پر لینڈ کرتے ہی ری فیولنگ کی درخواست کی گئی۔ یہاں کیپٹن شرن کو ایک امید ملی کہ اب جہاز کو امرتسر سے ٹیک آف نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہندوستانی گورنمنٹ اس ہائی جیکنگ کو روک لے گی۔ جہاز ابھی انڈیا سے باہر نہیں گیا تھا۔ کرائسس مینجمنٹ گروپ کے تیار کردہ پلان کے مطابق ڈائریکٹر، کلکٹر، پولیس اور انٹیلیجنس اتھارٹیز اور ایئرپورٹ کے مینیجر پر مشتمل ایک ٹیم بنائی گئی۔ اس ٹیم کو بتایا گیا کہ وہ ری فیولنگ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لے، چاہے جہاز کے ٹائر ہی کیوں نہ پنچر کرنے پڑے، تاکہ اس ہائی جیکنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈے۔ شام 7:50 پر کیپٹن شرن نے ATC سے 4 بار رابطہ کیا اور بتایا کہ ہائی جیکرز کے پاس رائفل بھی موجود ہے اور انہوں نے یرغمالیوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، جلدی ری فیولنگ کو مکمل کرے۔ وہاں کی اتھارٹیز نے ان ہائی جیکروں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ شام 7:45 پر پولیس اور کمانڈوز کو سٹینڈ بائی پر رکھا گیا اور کرائسس مینجمنٹ گروپ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ ری فیولنگ کرنے والی گاڑی کے ساتھ جہاز کی طرف بڑھے اور جہاز کے ٹائر کو پنچر کرے۔ جہاز کا راستہ روکنے کے لیے ایک فیول ٹینکر بھیجا گیا لیکن ATC نے اسے رفتار کم کرنے کو کہا کیونکہ وہ بہت تیزی سے جا رہا تھا۔ ہائی جیکرز کو شک ہوا کہ ری فیولنگ کے پروسیس میں انڈین گورنمنٹ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی، جس پر ہائی جیکرز نے فوراً کیپٹن شرن کو ٹیک آف کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں جہاز فیول ٹینک سے ٹکرانے سے بال بال بچا۔ ہائی جیکرز نے 5 یرغمالیوں کو سامنے کی سیٹوں پر بٹھا دیا اور کہا کہ اگر جہاز ٹیک آف نہیں ہوا تو ان 5 کو مار دیا جائے گا۔ جہاز 7:49 پر امرتسر سے روانہ ہوا اور لاہور کی طرف بڑھنے لگا۔ لاہور کے قریب پہنچتے ہی فلائٹ IC-814 نے لینڈنگ کی اجازت مانگی لیکن پاکستان ATC نے اسے مسترد کر دیا اور لینڈنگ کو روکنے کے لیے ایئرپورٹس کے تمام لائٹس اور نیویگیشن ایڈز کو بند کر دیا گیا۔ چونکہ امرتسر میں جہاز میں ری فیولنگ نہیں کیا گیا تھا اور فیول ختم ہونے والا تھا تو کیپٹن شرن نے بغیر نیویگیشن ایڈز اور لائٹس کے کریش لینڈنگ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی لینڈ کرنے والے تھے تو ان کو پتہ
پتہ چلا کہ یہ ایک ہائی وے ہے تو کیپٹن شرن نے ایک بار پھر پاکستان سے درخواست کی تو پاکستان کے ATC نے نیویگیشن ایڈز اور لائٹس کو آن کر دیا۔ جہاز کو رات 8:07 پر لاہور میں لینڈ کر لیا گیا۔ جب انڈیا کو اس بات کا پتہ چلا کہ فلائٹ IC-814 نے لاہور میں لینڈ کر لیا ہے تو ہندوستان کے ہائی کمشنر جی پارتھا سارتھی کو لاہور ایئرپورٹ تک لے جانے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر کی ڈیمانڈ کی گئی اور پاکستان کے اتھارٹیز سے درخواست کی گئی کہ فلائٹ IC-814 لاہور سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پاکستانی ایئر فورس نے جہاز کو فیول بھرنے کے بعد روانہ ہونے سے روکنے کے لیے ایئرپورٹ کے تمام لائٹس اور نیویگیشن ایڈز کو بند کر دیا اور اسپیشل فورس کمانڈو کے ساتھ جہاز کو گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے جہاز میں موجود عورتوں اور بچوں کو رہا کرنے کے لیے ہائی جیکروں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن انکار کر دیا گیا۔ انڈیا کے ہائی کمشنر جی پارتھا سارتھی جب تک لاہور پہنچتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ فلائٹ IC-814 لاہور ایئرپورٹ سے اڑان بھر چکی تھی۔ لاہور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اب کریو نے افغانستان کے لیے راستے طے کر لیے لیکن افغانستان کے ایئرپورٹ کے پاس رات کے لینڈنگ کے لیے کچھ خاص انتظامات نہیں تھے تو پھر اس فلائٹ کو عمان کی طرف لے جایا گیا لیکن وہاں سے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر اس فلائٹ کو دبئی لے جایا گیا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بھی ریجیکشن ملی۔ پھر اس فلائٹ کو المہاد ایئرپورٹ پر لینڈ کر لیا گیا۔ دبئی میں لینڈ کرنے کے بعد ہائی جیکرز نے 27 پیسنجرز کو چھوڑ دیا۔ انڈین کی اتھارٹیز چاہتی تھی کہ ہندوستانی کمانڈوز ہائی جیک ریسکیو کی تربیت یافتہ کمانڈو IC-814 پر حملہ کرے اور اسے بچائے لیکن دبئی نے اسے انکار کر دیا۔ ایک بار پھر فلائٹ ٹیک آف کرتا ہے اور افغانستان کی طرف بڑھتا ہے۔ افغانستان کے قندھار ایئرپورٹ پر صبح 8 بجے لینڈ کرتا ہے۔ لینڈ کرنے کے بعد طالبان نے ایک پیشکش کی کہ وہ انڈیا اور ہائی جیکرز کے درمیان میڈیٹ کریں گے۔ اس وقت افغانستان پر طالبان کی حکومت تھی اور انڈیا طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی تھی تو انڈیا نے اسلام آباد کے ہائی کمیشن سے ایک آفیشل کو قندھار روانہ کرتا ہے۔ افغانستان کی فورس اس جہاز کو گھیرے میں لیتی ہے جس سے طالبان کی نیت پر شک ہونے لگتا ہے۔ طالبان نے یہ فورس ہائی جیکر سے یرغمالیوں کو بچانے کے لیے تعینات کی تھی لیکن کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ طالبان نے یہ فورس انڈین فوجی آپریشن کو روکنے کے لیے تعینات کی ہے۔ قندھار ایئرپورٹ میں رہتے ہوئے جہاز کے انجن مسلسل چلتے رہے تاکہ ہر کسی کو افغانستان کی سردی سے بچایا جا سکے۔ یہ جہاز افغانستان میں 6 دن تک رہا۔ قندھار میں ہائی جیکرز اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں کہ 36 قیدیوں کی رہائی، ہم کے فاؤنڈر سجاد افغانی کی لاش اور $200 ملین کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آخر کار انڈین اتھارٹیز افغانستان پہنچ ہی جاتی ہے اور وہ ایک خفیہ مشن پلان بنانے کو کہتی ہے لیکن افغانستان اس سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ کو کم کر دیا جاتا ہے۔ 36 قیدیوں کے بجائے صرف 3 قیدیوں کی رہائی پر لایا جاتا ہے اور اگلے دن ان 3 قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ہائی جیکرز بھی جہاز میں بیٹھے پیسنجرز کو ریلیز کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہائی جیکرز اور جو ریلیز کیے تھے وہ بڑی آسانی سے گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں اور دوسری طرف پیسنجرز کی جان میں جان آ جاتی ہے کیونکہ انہیں ریلیز کر دیا تھا اور اس کے بعد ہائی جیکر بڑی آسانی سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور افغانستان صرف دیکھتا ہی رہتا ہے۔ پیسنجرز میں سے کچھ زخمی بھی تھے۔ 31 دسمبر کو یہ سب لوگ اپنے گھر واپس جاتے ہیں۔ یہ پلین ہائی جیک ہندوستان کی تاریخ میں بدترین اور آخری ہائی جیک تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی پلین انڈیا میں ہائی جیک نہیں ہوا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچی جا سکے۔